تو ناظرین، ارشد ندیم کے علاقے میاں چنو میں ان کے بچپن کے دوست بھی ان کی کامیابی پر خاصے خوش ہیں۔ ارشد ندیم کے دوستوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے گولڈ میڈل جیت کر پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، یہ جان لیتے ہیں زینب گردیزی سے۔ پاکستان کی شان ارشد ندیم نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا ہے۔ پیرس اولمپکس کے جیولن تھرو میں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے اور سالوں پرانا جو ریکارڈ ہے وہ بریک کیا ہے۔ اس ٹائم میں ان کے آبائی علاقے میاں چنو میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ان کے کچھ بچپن کے دوست موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ارشد ندیم کی کامیابی ہے، کیا کہنا چاہیں گے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ارشد بھائی نے ہمارے میاں چنو کا نام روشن کیا ہے اور ہمیں فخر ہے اپنے بھائی پہ کہ اس نے ہمارے لیے گولڈ میڈلسٹ جیتا ہے جی، اور پوری دنیا کے لیے فخر ہے کہ آج انہوں نے کارنامہ کیا ہے جی۔ ہمیں کیا پوری عوام کو اس پہ فخر ہے۔ اب حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ ہمارے جیسے ارشد بھائی جیسے بہت سارے دوست اوپر جانے کی کوشش ہے، لیکن ہمیں کوئی وسائل نہیں ہے، وہ وسائل ہمارے پورے کیے جائیں۔ ارشد بھائی کی جو بھی ڈیمانڈ ہے، ہماری اسٹیڈیم کی ڈیمانڈ ہے، ہمارے کوئی گراؤنڈ کی ڈیمانڈ، اس کو پورا کیا جائے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے، حکومت سے اپیل کی ہے انہوں نے کہ ارشد ندیم کی طرح جو باقی نوجوان ہیں ان کو بھی وسائل دیے جائیں تاکہ وہ بھی عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کر سکیں۔ جی، ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں نہ صرف 40 سال بعد ملک کے لیے طلائی تمغہ حاصل کیا بلکہ انہوں نے 92.97 میٹر فاصلے پر جیولن پھینک کر نیا اولمپک ریکارڈ بھی قائم کیا ہے، جس پر پوری قوم خوشی سے نہال ہے۔ ارشد ندیم کی اس بڑی کامیابی پر اراکین پارلیمنٹ کے کیا تاثرات ہیں، یہ جان لیتے ہیں فوزیہ علی کی رپورٹ میں۔ ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کر پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اراکین پارلیمنٹ ان کی جیت پر کتنا خوش ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ تمام پاکستانیوں کو گولڈ میڈل بہت بہت مبارک ہو۔ بہت عرصے بعد پاکستانیوں کو کوئی اچھی خبر ملی ہے، خوشخبری ملی ہے۔ جن کھیلوں پر ہم اربوں خرچ کرتے ہیں اس کی طرف سے کبھی ہمیں خوشی نہیں ملتی۔ یہ کھیل جس پہ ہم نے کبھی ایک ٹیڈی پیسہ نہیں خرچ کیا تھا، ایک نوجوان ہمارے لیے اس میں سے عزت، وقار اور خوشی لے کے آیا ہے۔ یہ خوشی کا مقام ہے پاکستان کے لیے اور خاص کر ان نوجوانوں کے لیے جو محدود وسائل میں رہ کے اتنا بڑا ریکارڈ قائم کرتے ہیں۔ بہت حوصلہ افزائی اس سے ہوتی ہے ہماری نوجوانوں کی۔ جشن آزادی کے موقع پہ انہوں نے جو قوم کو تحفہ دیا ہے، پوری قوم کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور تمام کھیل جو ہم تنزلی کا شکار تھے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ تمام کھلاڑی نئے جذبے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ آئندہ اولمپک میں ہم مزید طلائی تمغے حاصل کر سکیں۔ اس بچے کو اللہ نے اتنی کامیابی دی ہے اپنے وسائل کے ساتھ، اپنی مدد آپ پر، تو ہماری حکومت کو اب اپنے عقل کے ناخن لینے چاہیے اور ان ایسے ادارے، ایسے پروویژن مہیا کریں جو کہ افورڈیبل ہوں فار پیپل لائک ہم۔ اداروں کو میں کہوں گی کہ جو ہمارے پلیئرز ہیں، جو ایتھلیٹ ہیں، ان کو سپورٹ کریں اور آج ہم سب خوش ہیں، ہم فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یہ جو اسپورٹس ہے، یہ کلچر، اس معاشرے، اس قوم کا یہ سافٹ ویئر ہے۔ گورنمنٹ کو اس جیت کے ساتھ اس کے لیے ایک پیغام بھی ہے حکومت وقت اور تمام حکومتوں کو کہ کتنا ٹیلنٹ ہے اس ملک میں، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں تو ہر فیلڈ میں ہمارا نوجوان جا کر گولڈ میڈل لے کر آ سکتا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم کی جیت پوری قوم کی جیت ہے اور اس بات کا ثبوت بھی کہ پاکستانی نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں۔ کیمرامین شاہد عمران کے ساتھ فوزیہ علی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ حکومت کا بیوروکریسی سے سیکرٹری آئی ٹی تعینات نہ کرنے کا فیصلہ۔ سیکرٹری آئی ٹی سول بیوروکریسی کے بجائے آئی ٹی کے شعبے سے لانے کا فیصلہ، اور یہ فیصلہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈومین میں درپیش چیلنجز کے باعث کیا گیا ہے۔ مسابقتی عمل کے ذریعے سیکرٹری آئی ٹی کی بھرتی کے لیے اشتہار جاری کیا گیا ہے۔ حریم جدون اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حریم، بتائیے گا ڈیٹیلز میں کہ کیا مقصد ہے اس فیصلے کا؟ جی دیکھیے، بالکل ایسا ہی ہے۔ حکومت کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزارت آئی ٹی کے لیے سیکٹری جو ہے وہ بیوروکریسی سے نہیں لایا جائے گا۔ اس سے قبل آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ہم یہی دیکھتے تھے کہ ڈی ایم جی یا سیکٹریٹ گروپ سے جو ہے وہ سیکٹری کو تعینات کیا جاتا تھا، جبکہ اس دفعہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ جو انجینئرنگ کے ماہر ہیں ان کو جو ہے وہ لے کر آیا جائے گا ایز سیکٹری کے طور پہ، اور اس حوالے سے اشتہار جو ہے وہ بھی آج جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز میں اگر جائیں تو سیکٹری آئی ٹی کے شعبے میں کم سے کم جو ہے 20 سالہ تجربہ جو ہے اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 60 سال تک جو ہے اس کی ایج ہونا ضروری ہے، اور اس کی سیلری کی بات کریں تو 15 سے 20 لاکھ تک جو ہے وہ سیلری ہوگی، جبکہ 2 سال کے لیے تعیناتی کانٹریکٹ پر بیس ہوگی۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ سامنے وہی یہی نظر آ رہی ہیں کہ جو آئی ٹی میں آئی ٹی کے ڈومین میں جو پرابلمس جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ جب ہماری منسٹری میں بات ہوئی تو منسٹری میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اس فیصلے سے متفق نہیں تھے اور انہوں نے اس پہ کچھ
मुतफिक नहीं थे। बहुत शुक्रिया आपका हरीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और चीन दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंधे हुए हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को कोर्सेज़ के लिए चीन भिजवा रहे हैं। उन्होंने कराची में बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ के नुमाइंदगान से गुफ्तगू के दौरान मज़ीद कहा कि गुज़श्ता माली साल में ज़राई बरामदात $3 अरब रही हैं। ज़राई बरामदात $7 अरब तक ले जाएंगे। पाकिस्तान चीन के तजुर्बे से इस्तेफ़ादा करके ज़राई पैदावार में इजाफा चाहता है। चीन के साथ बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात मजबूत होंगे। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप पर मुअत्तल कर दिया है। बानी पीटीआई की हिदायत है तमाम अरकान अपने हलकों में जश्न आज़ादी की तैयारी करें। यह कहना है उमर अयूब का। तमाम अरकान असम्बली को टास्क सौंप दिए गए हैं। अलामती भूख हड़ताली कैंप का दूसरा मरहला कुछ वक्त बाद दोबारा शुरू करेंगे। उमर अयूब की जानिब से यह भी कहा गया है। सिंध के वज़ीर तवानाई और मनसूबाबंदी नासिर हुसैन शाह का कहना है कि अदालत सुन्नी-इत्तेहाद काउंसिल गई और फैसला पीटीआई के हक में आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबहाम है। पीटीआई ने सही तरीके से अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि विफाक में हमारी हुकूमत होती तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त होती। जहां हमारी हुकूमत है वहां 100 यूनिट फ्री बिजली के हवाले से मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये फैसला और ये पिटीशन ये प्रे थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, लेकिन जब फैसला आया तो फैसला आया कि ये पीटीआई को दे दी जाए। हालांकि ना प्रे थी उनकी ना कुछ था। पीटीआई प्रॉपर तरीके से अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती, फेडरल में गवर्नमेंट बनती तो पूरे मुल्क में 300 यूनिट जो वादा था उस पर अमल होता और सबको फ्री करते। अभी हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में हैं सिंध और बलूचिस्तान में। सिंध में जैसे हमारा तसलसल है तो वहाँ पे हमने ये काम काफ़ी हद तक मुकम्मल किया है। स्टार्ट हम ले रहे हैं 0 to 100 यूनिट तक जो हैं कि उनको किस तरह फ्री किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। फिर उसके बाद 0 to 200 और फिर इसी तरह 0 to 300 तक भी हमारा प्लान। हुकूमत का ब्यूरोक्रेसी से सेक्रेटरी आईटी तैनात न करने का फैसला। सेक्रेटरी आईटी सिविल ब्यूरोक्रेसी के बजाय आईटी के शोबे से लाने का फैसला, और ये फैसला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डोमेन में दरपेश चैलेंजेस के बायस किया गया है। मुसाबकती अमल के जरिए सेक्रेटरी आईटी की भर्ती के लिए इश्तिहार जारी किया गया है। हरीम जदून इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, बताइएगा डिटेल्स में कि क्या मकसद है इस फैसले का? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत का ये फैसला किया गया है कि वजारत आईटी के लिए सेक्रेटरी जो है वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं लाया जाएगा। इससे कबल आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले हम यही देखते थे कि डीएमजी या सेक्रेटरीट ग्रुप से जो है वो सेक्रेटरी को तैनात किया जाता था, जबकि इस दफ़ा हुकूमत ने ये कहा है कि जो इंजीनियरिंग के माहिर हैं उनको जो है वो लेकर आया जाएगा एज सेक्रेटरी के तौर पर। और इस हवाले से इश्तिहार जो है वो भी आज जारी कर दिया गया है। इसकी डिटेल्स में अगर जाएँ तो सेक्रेटरी आईटी के शोबे में कम से कम जो है 20 साल तजर्बा जो है उसको लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा 60 साल तक जो है इसकी एज होना ज़रूरी है। और इसकी सैलरी की बात करें तो 15 से 20 लाख तक जो है वो सैलरी होगी, जबकि 2 साल के लिए तैनाती कॉन्ट्रैक्ट पर बेस होगी। इसकी वजूहात जो है वो सामने वो यही नज़र आ रही है कि जो आईटी में जो आईटी के डोमेन में जो प्रॉब्लम्स जो है वो आ रहे हैं उनकी वजह से ये फैसला किया जा रहा है। जबकि जब हमारी मिनिस्ट्री में बात हुई तो मिनिस्ट्री में भी कुछ लोग जो है वो इस फैसले से मुतफिक नहीं थे और उन्होंने इस पे कुछ नहीं थे। बहुत शुक्रिया आपका हरीम।